مخلوق کی اصل ہیں. جب نماز میں مخلوق کا خیال خدا کو پسند نہیں تھا تو پھر ثنا پڑھنے کو کیوں کہا؟ اور نہ صرف ہم کو پڑھنے کو کہا، مصطفیٰ نے پڑھی اس لیے ہم نے پڑھی. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ثنا کیوں پڑھی؟ اس میں غیر اللہ کا ذکر ہے. غیر اللہ کا ذکر، اللہ بولتے ہی ایک اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، غیر اللہ بولتے ہی بے ان گنت غیر اللہ کا خیال آتا ہے. غیر اللہ کے لفظ میں کثرت سمائی ہوئی ہے. اللہ وحدت کی طرف مشیر ہوتا ہے لفظ اللہ، اور غیر اللہ کثرت پہ لے جاتا ہے. یہ ولا الہ غیرو کا بولتے ہی اگر مولوی ہے، عالم ہے، سمجھنے والا ہے تو تمام مخلوقات اس کے ذہن میں آ گئے کہ گھوڑا خدا نہیں، گدھا خدا نہیں، طوطا خدا نہیں، بیل خدا نہیں، زمین خدا نہیں، آسمان خدا نہیں، چاند خدا نہیں، ستارے خدا نہیں، کہکشاں خدا نہیں، ارے ماں خدا نہیں، باپ خدا نہیں، پیغمبر خدا نہیں، ولی خدا نہیں، قطب خدا نہیں، نجبا خدا نہیں، اختاب خدا نہیں، اچھے خدا نہیں، برے خدا نہیں، صالحین خدا نہیں، عابدین خدا نہیں. سمجھ میں آئی؟ تو ثنا پڑھتے ہی خدا مخلوق ذہن میں آ گئی، مخلوق ذہن میں آ گئی. اس کے بعد جناب الحمدللہ شروع کیا. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ بول دینا تھا نا. بولتے بھی تو الحمد میں مخلوق آ جاتی، بولتے بھی تو الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے لیے سب تعریف ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. عالمین آ گئے تو معلوم یہ ہوا کہ نماز میں غیر اللہ کے خیالات سے مفر نہیں ہے. نماز غیر اللہ کی یادوں کے مجموعے کا نام ہے. اور مولانا آپ امامت کر رہے ہیں، امامت فرما رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں امام ہوں. یہ امام اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ غیر اللہ ہے. غیر اللہ کا خیال لے کے نماز پڑھ رہے ہیں. آپ اپنے خیال سے آپ اپنے خیال میں گم ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی یاد کر رہے ہیں نماز میں. نماز ہو رہی ہے، مصطفیٰ کی یاد آ جائے تو نماز حافظ ہو جائے. مان اللہ. اور پھر جناب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین. مالکی یوم الدین. یوم الدین کہتے ہیں قیامت کے دن کو. قیامت کا دن خدا ہے کہ خدا کی مخلوق ہے؟ خدا ہے. توبہ کرو. یعنی جواب دینے کا شوق اتنا ہے کہ سب سوچے سمجھے بغیر جواب دے. تو عرض کر رہا تھا یوم الدین، روز جزا، قیامت کا دن، ڈے آف ججمنٹ. یہ اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ اللہ ہے کہ مخلوق ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. تو مخلوق کی یاد نماز میں کیوں؟ ارے نماز میں مخلوق کی یاد کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی. اچھا جناب آپ کھڑے ہوئے ہیں، کس میں کھڑے، کس حالت میں کھڑے ہوئے ہیں؟ قومے میں کھڑے ہوئے ہیں، قیام میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ حالت قیام مخلوق، خالق نہیں. اور پھر رکوع میں چلے گئے، یہ حالت رکوع مخلوق، خالق نہیں. سجدہ، پھر قومے میں آئے، حالت قومہ مخلوق، خالق نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ پھر سجدہ میں چلے گئے، حالت سجدہ مخلوق، خالق نہیں. بھئی قیام قومے میں گئے، پھر سجدے میں گئے، سجدے میں جا کے کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، ربی الاعلی. پاک ہے میرا اعلی رب، میرا کہتے ہی میں آ گیا، میں آ گیا. رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم، میرا کہتے ہی میں آ گیا. ارے تیرے خیال سے نماز بگڑی نہیں، مصطفیٰ پیارے کے خیال سے نماز بگڑ جائے.
نماز کی روح سے واقف نہ ہو سکے. سمجھ میں آ رہی؟ ذرا ایک منٹ کے لیے نماز میں غیر اللہ کے خیال سے بچ کے تو بتا. سبحان ربی العظیم. حضرت میں تو جاہل ہوں, مجھے سبحان ربی العظیم کا معنی معلوم نہیں. مجھے سبحان ربی العظیم کا معنی معلوم نہیں. آئین غین کی آواز بہت نکلتی ہے. یہ سید صاحب تشریف اللہ ہے, حافظ علامہ مولانا مولوی قدیر. کیا ہے یہ اردو ہے کیا ہے؟ ہمیں تو نہیں بولتے نا. تم کو کب بولا بھائی؟ جو بولتے ان کو بولتا ہوں. کعبۃ اللہ شریف کا ہم نے دیدار کیا ہے. کیا ضرورت. ایک صاحب ہے مولانا سید رضا الحق. میرا نام مجھے پکار رہے ہو یا اذان دے رہے ہو؟ عربیت میں ڈوب گئے ہیں, عرب بن گئے. تو کیا کر رہا تھا بھول گئے آپ حضرات؟ یہ اداسیوں کو دور کرنے کے. تو عرض کر رہا تھا بھول گئے آپ حضرات. ابھی تو میری تقریر شروع ہی نہیں ہوئی. اللہ اکبر, میرا کیا حال ہوگا؟ کچھ حال نہیں ہوگا. تم سے میں ہوں, مجھ سے تم ہو. تم کو دیکھ کے میں تقریر کر رہا ہوں, مجھے دیکھ کے تم تقریر سن رہے ہو. سمجھ رہے نا روئے سخن کس کی طرف ہے؟ تو عرض کر رہا تھا دوستو, سب اپنے ہی ہیں, سب اپنے ہی ہیں. کون پر آیا ہے؟ ہاں, عرض کر رہا تھا کہ نماز سبحان ربی العظیم ہم کو تو مانا معلوم نہیں ہے بھائی کہ سبحان ربی العظیم کا مانا کیا ہے. مانا معلوم نہیں ہے تو اتنا تو معلوم ہے نا کہ اپنے رب کی تم تعریف کر رہے ہو. کون کر رہے ہو؟ تم کر رہے ہو. اور تعریف کر رہے ہو یا ذکر کر رہے ہو. تعریف بھی رب کی, رب نہیں. رب کی تعریف جو بندہ کر رہا ہے وہ رب نہیں. رب کا ذکر جو بندہ کر رہا ہے وہ رب نہیں. تو معلوم یہ ہوا پوری نماز غیر اللہ کی یادوں کو جمع کر کے بنا دی گئی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ لگت باندھ کے کھڑے ہو گئے. کیا نماز پڑھا رہے ہیں؟ کتنی رکعت ہے؟ پہلی رکعت ہے, ذہن میں ہے پہلی رکعت ہے. دوسری رکعت میں آ گئے, دوسری رکعت ہے. امام ہے تو بھی خیال میں, مقتدی ہے بھی تو خیال میں. تو معلوم ہے یہ دوسری رکعت اللہ ہے. واللہ خلقکم وما تعملون. تم اور تمہاری نماز مخلوق ہے. نماز کی ہر حالت مخلوق ہے. ہر رکن نماز کا, ارکان نماز میں مخلوق. تیسری رکعت میں آ گئے, میں تیسری رکعت میں آ گیا. چوتھی رکعت میں آ گئے, میں چوتھی رکعت میں آ گیا. معلومات دوستو کہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد کہاں ہے نماز میں؟ تم ہی بولو اللہ کی یاد کہاں ہے؟ مخلوق کی یاد ہی کو نماز کہتے ہیں. اللہ کی یاد میں نہیں. اسد ایسا نہ بولو, نماز تو ذکر اللہ ہے نا. اللہ فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. دوستو ذرا خانقاہ کی بات, پہلے نبی کی بات, سنیت کی بات, پھر خانقاہ کی بات. آپ کی ابھی موضوع پر آیا ہی نہیں میں.